حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں، آپ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں، کچھ ایسی نصیحتیں ارشاد فرما دیں کہ جس کی بنیاد پر میں گناہوں کے قریب نہ جاؤں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کو گناہوں سے بچنے کا ایک آسان وظیفہ ارشاد فرمایا جو کہ 6 نصیحتوں پر مشتمل تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے، اے نوجوان سن، جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ اس نے عرض کی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں رب کائنات کا رزق کھانا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ہر چیز کو رزق دینے والی رب کائنات رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے، دیکھو پھر کتنی بری بات ہے کہ اللہ کا رزق بھی کھاتے ہو، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ آپ علیہ رحمہ نے اسے دوسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو کہ میں نے گناہ کرنا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے ملک سے باہر نکل کے گناہ کر لے۔ اس نے عرض کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اللہ کے ملک سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں؟ زمین و آسمان رب کائنات کا ہے، شمال جنوب مغرب مشرق جدھر بھی دیکھتا ہوں رب کائنات کا ملک ہے، اللہ کے ملک سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے، دیکھو پھر کتنی بری بات ہے، اللہ کے ملک میں بھی رہتے ہو اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم نے اسے تیسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو اور پکا ارادہ ہو جائے، میں نے گناہ کرنا ہے تو گناہ کر لے، لیکن اپنے آپ کو اللہ سے اتنا چھپا لے کہ اللہ تجھے دیکھ نہ سکے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اللہ سے چھپ کر گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت تو سمیع و بصیر ہے، وہ تو ہر چیز کو دیکھنے والا سننے والا ہے، میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ آپ فرمانے لگے، دیکھو کتنی بری بات ہے، جب اللہ سے چھپ نہیں سکتے پھر اللہ کی نافرمانی ہی کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ علیہ رحمہ نے اسے چوتھی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، جب ملک الموت علیہ السلام تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ان سے کہنا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ملک الموت علیہ السلام سے مہلت کیسے مان سکتا ہوں؟ میری اوقات ہی کیا ہے؟ اور جب موت کا وقت آئے گا مجھ سے پوچھے بغیر میرے جسم سے روح نکال لی جائے گی۔ آپ فرمانے لگے، دیکھو کتنی بری بات ہے، جب تمہیں پتا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر میرے جسم سے روح نکال لی جائے گی تو پھر وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نوجوان کو 5ویں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، اے نوجوان، جب تو دنیا سے چلا جائے، تجھے قبر میں اتار دیا جائے، قبر میں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے تو انہیں کہنا ہٹ جاؤ، میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میری اوقات کیا ہے، میری سنے گا کون، مجھے وہاں جواب دینے پڑیں گے۔ آپ فرمانے لگے، دیکھو جب تمہیں پتا ہے کہ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے تو ان سوالوں کی تیاری دنیا میں رہتے ہوئے کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کو 6ٹھی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، جب قیامت کا دن برپا ہو، تجھے حکم دے دیا جائے کہ اس بندے کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو، فرشتے تمہیں گھسیٹ کر جب جہنم میں لے جانے لگے ان فرشتوں سے کہنا کہ ہٹ جاؤ، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے، وہاں میری کون سنے گا، مجھے تو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ علیہ رحمہ فرمانے لگے، اے نوجوان، دیکھو کتنی بری بات ہے، جب تم اللہ کا رزق کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اللہ سے چھپ کر گناہ بھی نہیں کر سکتے، ملک الموت سے تھوڑی دیر کے لیے توبہ کی مہلت بھی نہیں مانگ سکتے، اور قبر میں منکر نکیر آئے تو ان کے سوالوں کے جوابات دینے پڑیں گے، ان کو منع نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن اگر حکم ہو جائے جہنم میں ڈال دیا جائے تو فرشتوں کو بھی تم منع نہیں کر سکتے، تو پھر ان تمام معاملات سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے؟ جب اس نے یہ وظائف، یہ نصیحتیں سنی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا۔